دعا گو ہوں اللہ پاک حاضرین مومنین و مومنات کی دلی مقاصد پورے فرمائے، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ دل یہی چاہ رہا ہے کربلا کے جرنیل جناب عباس کی مصیبت کے چاندل میں یہ وہ شہید ہیں جن کی شہادت کے بعد ہم تو روئیں یا نہ روئیں ہماری اپنی مرضی ہے، لیکن اس کڑیل جوان کی شہادت کے بعد پردہ داروں کے سارے آسرے ختم ہو گئے تھے، اہل بیت اطہار بے سہارا ہو گئے تھے، اہل بیت اطہار بے وارث ہو گئے تھے۔ اتنا وقت نہیں ہے، بس مولا عباس کی جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ مولا عباس علمدار نے علماء کرام کو عالم خواب میں فرمایا، علامہ کفائی بھی ہیں اور ایک دو اور علماء بھی ہیں جن کو سرکار نے فرمایا کہ سب سے جو میری بڑی مصیبت ہے مومنین کو وہ سنایا کرو۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے، مولا ہم کون سی آپ کی بڑی مصیبت سنائیں؟ مولا نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں سوار کس طرح گھوڑے سے اترتا ہے؟ آفرین، ماتم کر کے کہو ہائے عباس، ہائے عباس کہو نا، بی بی پاک راضی ہو جائے گی، حجاب عالیہ کا مسائل پڑھنے لگا۔ میرے مولا نے پوچھا، میں 1000 مرتبہ پڑھوں، میرے مولا نے پوچھا سوار کیسے گھوڑے سے اتر جائے؟ مولا دستور ہے سواروں کا کہ ایک ہاتھ کوچ میں ڈالتا ہے، ایک ہاتھ سے اپنے آپ کو سنبھال کے اترتا ہے۔ مولا نے فرمایا جس کے ہاتھ نہ ہو اور اسے اچانک گھوڑے سے اترنا پڑ جائے وہ کس انداز میں گھوڑے سے اترے گا؟ لاپرواہی نہ کرو بھائی، بی بی پاک نے بڑا گریہ کیا ہے۔ بی بی پاک فرماتی تھی سارے بھی شہید ہو جائیں، اگر عباس زندہ ہے تو میری چادر محفوظ ہے۔ مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے، لاپرواہی نہ کیا کرو رونے والو۔ جناب عباس، ایک ظالم کا نام ہے ابو خلیق، یہ لعنتی، یہ کربلا میں اس نے جنگ نہیں کی، جناب مختار کے سامنے پیش ہوا اور جناب مختار نے اس کو کوڑے مار کے کہا سچ بتا تو نے کون سا ظلم کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، میں نے جنگ نہیں کی، میری ڈیوٹی تھی میں فوجوں کی تعداد لکھتا تھا، اتنے دستے آ گئے ہیں اس ملک سے، اتنی ریاست سے، یہ میرا کام تھا۔ جناب مختار نے پوچھا پھر مجھے یہ تو بتا پوری کربلا کی جنگ تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ ہاں میں نے دیکھی ہے۔ کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی ایسا لمحہ جب تجھے افسوس ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ کبھی بھی مجھے افسوس نہیں ہوا کسی شہید کی شہادت پر بھی، لیکن ایک لمحہ آیا اس وقت میرا دل بھی نرم ہو گیا، میرے دل پہ بھی خنجر چلنے لگا۔ کہا کون سا؟ کہا وہ لمحہ تھا جب جناب عباس میدان کو جانا چاہتے تھے، حسین گردن میں دونوں بہن ڈال کے کہتے تھے ادھر 9 لاکھ فوج دیکھ، مجھے اکیلے کو دیکھ۔ آفرین، ماتم کر کے کہو غریب حسین در اپنا نصیب، یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا۔ ابو خلیق لعنتی کہتا ہے اس وقت مجھے بڑا ترس آیا، حسین کی مظلومیت میں مجھے ترس آیا۔ کربلا کے غریب نے کہا عباس تو جو جا رہا ہے 9 لاکھ فوج دیکھی ہے، ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، عباس جلدی نہ کر، نہ شنیدی کے یک دسترا صدائی نیس۔ عباس آپ کو علم نہیں ہے تیرے جانے کے بعد میں جینے کے قابل نہیں رہوں گا۔ مولا آپ کا پرسہ منظور و مقبول فرمائے۔ میری دعا ہے آج جن کے بھائی بیٹے ہیں 32 سال کے ہیں ان کے لیے کہنے لگا ہوں اور رونے والوں جناب عباس کربلا کے غریب نے کہا آج جلدی نہ کر، تیرے جانے کے بعد میں حسین جینے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں نے علی اکبر کی موت کا صدمہ برداشت کیا ہے تو تیرے آسرے ہو میری کمر کا زور بھئی عباس، آج جلدی نہ کر، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ رونے والا جناب مختار روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ آگ اتنا مظلومیت والا لمحہ تھا، آقا منت کر رہے تھے کربلا کے غریب حسین عباس جلدی نہ کر، میں اکیلا ہو جاؤں
جاؤں گا، میں غریب ہو جاؤں گا، ہاں میرا مرنا آسان ہو جائے گا، چلو میں تو شہید ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتا، یہ جو پردہ دار ملکہ بی بی، یہ عصمت ماں بی بی ہے، یہ پردہ داران توحید و رسالت و ولایت، ان کا کون آسرا ہے؟ اور ہونے والوں، ہاں یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ فدا تھا کہ دشمنان کے دل بھی رقیق ہو گئے، وہ بھی آنسو بہانے پہ مجبور ہو گئے۔ جناب عباس کی مصیبت سنو، ساری شہادت کا وقت ہی نہیں ہے۔ جناب عباس خود واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح میں گھوڑے سے اترا۔ مولا فرماتے ہیں میری آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، ہاں مولا ہم نے پڑھا ہے، فرمایا خون زیادہ تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بالوں میرے قلم ہو گئے تھے، اور اس کے بعد میں نے ارادہ کیا اپنے دونوں پاؤں رکاب سے نکالوں، یہاں مجھے دیکھتے بھی رہو، یہاں زانوں ملاؤں اور سر جھکا کے یہ آنکھ والا تیر زانوں میں دے کے یوں سر کو پیچھے سے جھٹکا دوں تاکہ میری آنکھ والا تیر نکل جائے۔ اب کربلا کی فوج کے جنرل کی مجبوری دیکھو، مولا عباس کو اجازت نہیں ملی، ہاتھ بل بل کے چلے گئے ہیں، میری دعائیں ہیں آباد رہو، بانیان سمیت شاد رہو، قیامت سے بڑا مصائب۔ جناب عباس فرماتے ہیں میرا گھوڑے سے اترنا مومنین کو سنایا کرو، ہاں تاریخ آدمیت میں اس طرح مجبور ہو کہ کوئی گھوڑے سے نہیں اترا جس طرح میں عباس اترا ہوں۔ مولا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے ارادہ کیا دونوں پیر رکاب سے نکالوں اور کوچ کے ساتھ زانوں ملا کے آنکھ والا تیر زانوں کی مدد سے نکالوں۔ مولا عباس فرماتے ہیں ابھی میرے پاؤں رکاب سے باہر نہیں آئے تھے، میں نے تھوڑا سا سر جھکایا، چھپ کے عبان بن دارم لئین نے میرے سر پہ گرز کا بھار کیا، ہاں ٹپر مارکیٹ کے شرفاء کا مجمع، اور قیامت خیز مصائب تو یہی ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں چار کام بیک وقت ہو گئے۔ کون سا کام؟ اور میں گھوڑے کی زین سے گر پڑا، امام حسین کرسی سے گر پڑے، عالیہ بی بی کے سر سے چادر گر پڑی۔ آفرین ماتم کر کے کہو بی بی تیرا اپنا نصیب۔ جناب عباس فرمانے چار کام بیک وقت ہو گئے، میں گھوڑے سے گر پڑا، امام حسین مظلوم کرسی سے گر پڑے، عالیہ بی بی کے سر سے چادر گر پڑی، اور رونے والوں اس کے بعد فرمایا چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے خالی جام گر پڑے کہ اب پیاس رہے گی لیکن پانی نہیں آئے گا۔ فرمایا میں نے تو کہہ دیا ہے میں گر پڑا، میں گرا تو نہیں، میں ادھر گرا میرے پیر رکابوں میں رہ گئے۔ اس کے بعد میں نے اپنے مولا کو آخری سلام کر کے کہا اور میرے سردار میرا آخری سلام۔ اور رونے والوں ابھی جناب عباس زندہ تھے تو گھوڑے لاشے پہ دوڑنا شروع ہو گئے، جناب عباس کو گرد لگ چکا تھا، ختم ہو گئی بات بھائی۔ رونے والوں امام حسین نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، کربلا کی خاک سر عطر میں ڈالی، رو کے کہا الیوم استجار بالہدا، عباس تیرے بعد ہماری پناہ ختم ہو گئی ہے، الان ان کا سارا ظاہری، تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے، الیوم استجار بالہدا، الیوم نعمت آئین بکلم تنم تسعدت اخرى فازا منامها وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔